اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بے نظیر بھٹو کا شمار عظیم سیاست دانوں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک ممتاز سیاسی گرانے کا چشم و چراغ تھی۔ بے نظیر کے دادا شاہ نواز بھٹو سندھ کے ایک نامور سیاستدان اور بہت بڑے جاگیردار تھے۔ سر شاہ نواز بھٹو کا شمار قائد اعظم کے قریبی دوستوں میں ہوتا ہے۔ شاہ نواز بھٹو نے سندھ کو بمبئی سے علیحدہ صوبہ بنوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1970 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان سے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد عوامی دباؤ پر جنرل یحییٰ خان اقتدار سے علیحدہ ہو گئے اور عنان حکومت ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دی۔ ذوالفقار بھٹو نے ملک کو 1973 کا آئین دیا، جو قانون ساز اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، بے نظیر بھٹو 21 مئی 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے صرف 15 سال میں او لیول کا امتحان پاس کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ ہارورڈ سے پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کرنے کے بعد آکسفورڈ سے معاشیات اور سیاسیات میں ایم اے کیا اور ساتھ ہی فارن افیئرز میں 1 سال کا ڈپلومہ حاصل کیا۔ بے نظیر نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران سیاست میں بھی حصہ لیا۔ وہ 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی پہلی ایشیائی خاتون تھی جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین کی صدر منتخب ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ بے نظیر بھٹو کو تعلیم مکمل کر کے وطن واپس آئے ہوئے ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ان کے والد کی حکومت ختم کر دی گئی اور انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا۔ بعد میں ان پر قتل کا مقدمہ دائر کیا گیا، جس پر انہیں اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی۔ اپنے والد کی اسیری سے لے کر پھانسی تک کے عرصے کے دوران بے نظیر بھٹو نے پارٹی کو منظم رکھنے اور اپنے والد ذوالفقار بھٹو کو بچانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وفات کے بعد بے نظیر پاکستان پیپلز پارٹی کی شریک چیئرپرسن مقرر ہوئی۔ تمام حکومتی دباؤ کے باوجود بے نظیر نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ تقریباً 5 سال تک پاکستان کی مختلف جیلوں میں یا اپنے گھر میں نظر بند رہیں۔ 1984 میں بے نظیر کو اس وقت رہا کیا گیا جب ان کے کان میں شدید تکلیف شروع ہوئی اور ڈاکٹروں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ بے نظیر کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں۔ بے نظیر اپنے کان کا آپریشن کروانے برطانیہ تشریف لے گئیں۔ جب ضیاء حکومت نے 1985 کو مارشل لا کے خاتمے کا اعلان کیا تو بے نظیر بھٹو چند ماہ کے بعد وطن واپس تشریف لائیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ استقبال کے لیے اکٹھے ہوئے۔ خطے کی تاریخ میں ایسا شاندار استقبال صرف امام خمینی کا ہوا جب وہ طویل جلا وطنی کے بعد ایران تشریف لائے۔ بے نظیر نے پاکستان آنے کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا اور اپنی پارٹی کو منظم کیا۔ 1988 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی۔ بے نظیر بھٹو ملک کی تاریخ کی کم عمر ترین وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز بھی انہی کے پاس ہے۔ بدقسمتی سے ان کی حکومت صرف 20 ماہ بعد ختم کر دی گئی۔ 1993 میں بے نظیر دوبارہ وزیر اعظم بنی، لیکن اس بار بھی ان کی حکومت کو مدت پوری نہ کرنے دی گئی اور 1996 میں ان کی حکومت تحلیل کر دی گئی۔ اپنی حکومت کے خاتمے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے جلا وطنی اختیار کی اور دبئی میں قیام پذیر ہو گئیں۔ بے نظیر الیکشن میں حصہ لینے کے لیے 2007 میں پاکستان تشریف لائیں۔ عوام کا جم غفیر ان کے استقبال کے لیے جمع ہوا، لیکن مخالفین کو بے نظیر کا وطن واپس آنا اچھا نہ لگا۔ ان کے جلوس پر خودکش حملہ کیا گیا، جس میں سینکڑوں معصوم لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بے نظیر اس حملے میں تو بال بال بچ گئیں، لیکن مخالفین بے نظیر بھٹو کی جان لینے کے در پہ تھے۔ 27 دسمبر کو جب بے نظیر لیاقت باغ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کے بعد واپس جا رہی تھی تو کارکنان نے بے نظیر کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیے۔
बेनजीर भुट्टो ने गाड़ी के सनरूफ से सर बाहर निकाला और पुरजोश अंदाज में नारों का जवाब दिया। इसी असना में एक शख्स ने बेनजीर भुट्टो पर पिस्तौल से फायर किए और साथ ही खुदकश धमाका भी कर दिया। गोली बेनजीर की गर्दन में लगी। इन्हें शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जांबर न हो सकी और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। बेनजीर भुट्टो एक बुलंद पाया, हौसलामंद और दलेर खातून थी। उन्होंने सारी जिंदगी सोबतों और मुसीबतों का डटकर मुकाबला किया। वो सिर्फ 24 साल की थीं जब इनके वालिद को फांसी दे दी गई। 1985 में इनके छोटे भाई शाहनवाज को फ्रांस में जहर देकर कत्ल कर दिया गया। 1996 में जब वो वजीर आजम थी तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इनके भाई मीर मुर्तजा भुट्टो को क्लिफ्टन में इनकी रिहाइशगाह के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। बेनजीर भुट्टो के शोहर आसिफ अली जरदारी मुसलसल 8 साल पाबंदे सलासल रहे। बेनजीर भुट्टो ने खुद अपनी जिंदगी के कई साल कैद और जिला वतनी में गुजारे। बेनजीर के सियासी अफकार और नजरियात से इख्तलाफ तो किया जा सकता है, लेकिन इनकी कुर्बानियों से मुखालफिन भी इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आजिमुल जफर और आप देख रहे थे अजमी वॉइस। दोस्तों, बेनजीर भुट्टो शहीद की इस बायोग्राफी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नए ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटें, जिएं और जीने दें अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाक आर्मी। अल्लाह हम सब कामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह, गुड बाय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि हमें पता चल सके हम जो मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं आपको पसंद भी आ रही हैं या नहीं। वीडियोस को लाइक, कमेंट या शेयर करने के आप पे बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, अलबत्ता हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी। और अगर वीडियो में कोई खराबी है तो हम उसको दूर कर पाएंगे। शुक्रिया।